العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آواز تھوڑا تیز ہو تو اس کو. محترم حاضرین، سامعین اور سامعات، جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے وقت کی قدر و قیمت اور ہمارا معاشرہ. تو وقت کی قدر و قیمت سے متعلق میں انشاءاللہ 10 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم وقت کی اگر قدر و قیمت جاننا چاہتے ہیں، اس کی قدر کرنا ہے تو ہمیں 10 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. وہ 10 چیزیں کیا ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آخر میں ان 10 میں سے ایک چیز ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کیسے کریں. تو صحیح استعمال کے بھی انشاءاللہ میں 10 طریقے آپ کو بتاؤں گا. تو سب سے پہلے ہم وقت کی قدر و قیمت سے متعلق کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وقت کی جو قیمت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کی جو ویلیو ہے، سب سے پہلے اس کو ہمیں جاننا چاہیے کہ وقت کتنا قیمتی چیز ہے. قرآن دیکھیں، حدیث دیکھیں تو اس تعلق سے بہت ساری آیات بھی ملتی ہیں، بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں. جسے سورہ منافقین میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کہ اگر کسی انسان کا وقت آ گیا، مرنے کا وقت آ گیا، تو اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی. ایک لمحہ کی، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں مل سکتی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے. اگر ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے اور موت کے قریب پہنچ چکے ہیں تو اس ٹائم ہم کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارا ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے. اگر آپ کو اندازہ کرنا ہو تو آپ کسی ایسے آدمی سے ملیے یا اس کا تصور کیجئے جس کو موت کی سزا دی گئی ہو، اور یہ اس کا جو ہے مرنے کا دن طے کر دیا گیا ہو کہ کل اسے سزائے موت دی جائے گی. اب آپ سوچیں کہ اس کی نظر میں جو وقت بچا ہے وہ ایک ایک منٹ اس کا کتنا قیمتی محسوس ہوگا، کتنا اہم لگے گا اس کی، کیونکہ اس کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے. ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے، تو چونکہ معلوم نہیں ہے اس لیے اس کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. ابھی پتہ چل جائے کل ہم کو مرنا ہے، تب اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی جو ہے لاپرواہی میں ہم ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس کی قدر و قیمت کو جانیں. اگر ہم حدیث دیکھیں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6412، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمت ایسی ہے کہ ان 2 نعمتوں سے اکثر لوگ غافل لیتے ہیں. یعنی لوگوں کی اکثریت ان 2 قیمتی نعمت سے لاپرواہ ہوتی ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتی. وہ دونوں نعمت کیا ہے؟ الصحت والفراغ. پہلی نعمت ہے صحت، جسمانی طاقت، اور دوسرا فراغ، آپ کے پاس خالی ٹائم، آپ کا وقت. تو صحت اور وقت یہ بہت قیمتی ہے. اس کی قیمت کا اندازہ تب لگے گا جب صحت چلی جائے. ایک آدمی بیمار ہو جائے، اس کے گھٹنے جواب دے جائیں، چلنے پھرنے سے معذور ہو جائے، چیئر پر آ جائے یا بیڈ پر آ جائے، تب پتہ چلے گا کہ صحت کتنی قیمتی چیز تھی جس کو گنوا بیٹھا ہے. اور ایسے وقت کا اندازہ تب ہوگا جب موت سامنے کھڑی ہو جائے گی، تب اسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمیں جو ٹائم ملا تھا یہ کتنا قیمتی تھا. یا ڈاکٹر ہی بتا دے 1 مہینے بعد تم مرنے والے ہو، تم کو کینسر ہے وغیرہ وغیرہ، اس ٹائم اسے پتہ چلے گا کہ ٹائم کیا ہوتا ہے، زندگی کی قیمت کیا ہے. تو نبی فرماتے ہیں کہ 2 چیز ایسی ہے جس کے تعلق سے لوگ غفلت کے شکار رہتے ہیں، وہ صحت ہے اور وقت ہے. نبی کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مقصد یہ کہ ہم اس غفلت سے باہر آئیں اور اپنی صحت کی بھی قدر کریں اور اپنے وقت کی بھی قدر کریں، اور اپنی صحت کا بھی اور اپنے وقت کا بھی صحیح استعمال کریں. ایک اور حدیث ہے، یہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح ترغیب میں صحیح کرا دیا. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جوانی جو ملی ہے
یہ زندگی کا سب سے اہم دور ہے. یہ ہماری زندگی کی جو ٹائمنگ ہے اس میں ایک پرائم ٹائم ہے جوانی. اس میں جو جوش، جو جذبہ اور جسم کے پاس جو طاقت ہوتی ہے، بعد میں وہ طاقت نہیں ہوتی. بڑھاپے میں آدمی پہنچ جاتا ہے، عبادت کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں جسم کے پاس وہ طاقت نہیں رہتی ہے کہ صحیح ڈھنگ سے اس طرح سے عبادت کر سکے جس طرح سے ایک نوجوان عبادت کرتا ہے. جوان آدمی عبادت کرے گا، قیام اس کی تراویح میں کوالٹی پیدا ہوگی، رکوع سجدے میں، نماز میں کیسے بیٹھنا، ہر ایک کا ایک طریقہ نا. نماز میں بیٹھنے کا طریقہ، رکوع کرنے کا طریقہ، سجدہ کرنے کا طریقہ، قیام کا طریقہ، یہ برابر آدمی عمل تبھی کر پاتا ہے جب صحت مند رہے. اگر اس کی صحت جواب دے جائے تو نہ صحیح سے رکوع ہو پاتا ہے، نہ صحیح سے سجدہ ہو پاتا ہے، نہ صحیح سے آدمی نماز میں کھڑے ہو پاتا ہے. کتنے لوگ تو چیئر پہ آ کے نماز پڑھتے ہیں. میں نہیں کہتا وہ غلط ہے، لیکن بہرحال لاس تو ہے نا ان کا. چیئر پہ نماز ہو جائے گی لیکن وہ ثواب تو نہیں ملے گا نا جو ایک آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. آپ کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن مائنس ہو گیا، کوالٹی ماری گئی آپ کی نماز کی، ثواب کم ہو گیا آپ کا. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے جوانی کی. تو فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو. وَالصِّحَّةَ قَبْلَ سَقَمٍ، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور فقیری آنے سے پہلے، غربت آنے سے پہلے اپنی بے نیازی کو، اپنے دولت کو، اپنے پیسوں کو غنیمت جانو. وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے وقت کو، آپ کے پاس جو فرصت کے لمحات ہیں انہیں غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم کسی اور کام میں پھنس جاؤ. اور وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنے موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. ان پانچوں چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ہمیں وقت کی قدر کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی وقت ہے، چاہے جوانی کا وقت ہے، صحت کا وقت ہے، پیسوں کا وقت ہے، فارغ وقت ہے، ان سب کی قدر کریں، اس کا صحیح استعمال کریں. کیونکہ ایک بار اگر یہ چیزیں ہم سے چھن گئی تو اس وقت ہم انہیں دوبارہ ریکور کرنا، دوبارہ واپس پانا بہت مشکل ہے، بلکہ بعض حالات میں ناممکن بھی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے قدر کرنے کی ترغیب دی. اور مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا دنیاوی اعتبار سے لاس ہوگا اگر آپ نے ناقدری کی. مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سے سوال جواب بھی ہوگا ان حوالوں سے. ہمیں اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، اپنی ہر نعمت کا حساب دینا پڑے گا. اسی میں سے ایک نعمت وقت بھی ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. یہ جو ہمیں عمر ملی ہے، زندگی ملی ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. جہاں سے سنن ترمذی کی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک انسان کا قدم ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے. ان سے 5 چیزیں پوچھ نہ لی جائیں. کیا؟ عن عمرہ فیما افنا. پہلا سوال کیا ہوگا کہ جو عمر ملی تھی، یہ جو ٹائم تمہیں دیا گیا تھا، اس کو کہاں یوز کیا؟ جو عمر دی گئی تھی کہاں یوز کیا؟ تو مسئلہ یہ نہیں کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو دنیا میں فائدے میں رہیں گے، خرافات سے بچ جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا حساب دینا ہے. ہمیں ایک ایک منٹ کا حساب دینا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. جیسے کوئی کسی کمپنی کا مالک ہو، کسی آفس کا باس ہو، کسی کو پیسے دے دیں 1 لاکھ روپیہ، جاؤ فلاں فلاں چیز لے آؤ، تو بعد میں اس کا حساب لیتا ہے نا بیٹھ کے کہ 1 روپیہ کہاں لگا. تو اگر اس نے صحیح پیسوں کا استعمال کیا تو حساب دے پائے گا. تو ایسے اللہ نے جو ہم کو ٹائم دیا ہے، ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا مرنے کے بعد کہ تمہیں یہ ٹائم دیا گیا تو اس کو کہاں یوز کیا. ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا اللہ کے ہمیں حساب دینا پڑے گا. ہم نے کہاں خرچ کیا؟ حساب دینے سے پہلے ہم ہل نہیں سکتے اللہ کی بارگاہ میں. وہ حدیث میں ہے کہ ان عمرہ فیما افنا. اور اس خاص طور سے جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا. آگے وعن شبابہ فیما ابلا، پوری عمر کے بارے میں تو سوال ہوگا، لیکن جو جوانی کا وقت ہے نا، اس کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا کہ اس کو کہاں استعمال کیا. خاص طور سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں. اور آپ دیکھیں کہ اپنے وقت کو فالتو یوز کرنے والوں کی اکثریت نوجوانوں کی ہوتی ہے، جو ابھی نئے نئے جوان ہوئے. وہ اپنے وقت جذباتی ہوتے ہیں، اپنے وقت قدر و قیمت نہیں جانتے، بہت زیادہ وقت کو برباد کرتے ہیں.
جوانی کا مرحلہ سب سے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کسی حد تک ماں باپ کا ہولڈ رہتا ہے, کنٹرول رہتا ہے, کسی حد تک سنبھال لے آتے ہیں, لیکن جب جوان ہو جاتا ہے بچہ تو ماں باپ کا کنٹرول بھی پوری طرح سے نہیں ہو پاتا, وہ تھوڑا سا آزاد طبیعت کا ہونے لگتا ہے. پھر اگر وہ بگڑا تو پورا اس کا جوانی برباد ہوگی. بوڑھا آتا ہے تو آدمی کو عقل ٹھکانے آ جاتے ہیں, تجربہ اس کو سکھا دیتا ہے. جس آدمی کو نصیحتیں نہ سکھائے وقت اس کو سکھا دیتا ہے کہ تو نے کیا کھویا کیا پایا. تو آدمی کون ہو جاتا ہے بڑھاپے میں, لیکن جوانی سب سے خطرناک ہے. اس لیے خاص طور سے جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا کہ جوانی تم نے کہاں بتائی, یہ جوانی کا جو وقت تھا یہ ٹائم تم نے کہاں لگایا. اور وہ مال ہی من این اکتسبہ فیما انفقہ, تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ کہاں سے کمایا, تیسرا سوال, اور کہاں خرچ کیا, چوتھا سوال, اور پانچواں ماذا عمل فیما علم, جو علم حاصل کیا کتنا عمل کیا. اس میں دیکھیں جو شروع کی دو چیزیں ہیں وہ خاص وقت کے بارے میں, عمر کے بارے میں سوال ہوگا اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اگر وقت کا خیال رکھیں گے, اس کا صحیح استعمال کریں گے تو دنیا میں امن سے رہیں گے, چین سے رہیں گے. مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کے یہاں ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے, اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. اچھا, ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمائی ہے, پیشین گوئی کی ہے کہ ہمارے دور میں وقت کی قیمت پرانے دور سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ حدیث کیا دیکھیں, سنن ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2332. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالذرة بالنار. فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمانہ بہت قریب ہو جائے گا اور سال مہینوں کی طرح گزر جائے گا. نبی فرماتے ہیں سال ایسے گزرے گا جیسے ایک مہینہ, اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ایک ہفتہ. جیسے کبھی ایک ہفتہ گزرتے ہوئے جو فیلنگ ہوتی تھی, جو ہم احساس کرتے تھے کہ ایک ہفتہ گیا, آج ایسا لگے گا کہ ایک مہینہ ویسے گزر رہا ہے. اور ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا, اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح گزر جائے گا, اور ایک گھنٹہ ایک سیکنڈ کی طرح گزر جائے گا. یہ جو ترمذی کی حدیث ہے یہ بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وقت بہت تیزی سے بھاگے گا, ہمیں پتہ نہیں چلے گا, اور شاید ہم ایسے ہی ماحول سے گزر رہے ہیں. بلکہ ہم اگر اپنا بچپن دیکھیں, پرانا وقت دیکھیں, تو وقت میں جو برکت ہوتی تھی, ایک ایک دن ایسا لگتا تھا کہ ایک دن میں کتنا ہمارے پاس وقت ہے, کیا کیا کر لیں. آج آدمی جاگتا ہے اور کب شام ہو جاتی پتہ نہیں چلتا, اسے احساس نہیں ہوتا. تو ایسے وقت میں جو ایسے دور میں جبکہ وقت بھاگ رہا ہے, ہم اسے پکڑ نہیں پا رہے ہیں, تو ایسے دور میں تو وقت کی قدر و قیمت کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اور زیادہ دھیان دیں, ہمارا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے. بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی کتاب الفوائد صفحہ نمبر 44 پہ کہتے ہیں اضاعت الوقت اشد من الموت, کہ وقت کو برباد کرنا موت سے بھی زیادہ بری چیز ہے. ٹائم کلنگ, وقت کو مارنا, ٹائم پاس کرنا, یہ آدمی کے مرنے سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ لأن اضاعت الوقت تقوض عن اللہ والدار الاخرہ, کیونکہ آپ ٹائم پاس کریں گے, وقت فالتو میں گوائیں گے, تو پھر کیا ہوتا ہے, جو آدمی اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا ہے اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور آخرت سے ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر وقت مرتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے وقت خراب کیا تو وہ اللہ سے دور ہو گیا اور آخرت سے دور ہو گیا. لیکن کہتے ہیں کہ والموت یقطعک عن الدنیا, لیکن جب آدمی مرتا ہے تو وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے, دنیا سے دور ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی دنیا کی رنگینیوں سے دور ہو گئے, یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک آدمی زندہ رہے اور اللہ سے دور ہو جائے, آخرت سے دور ہو جائے. تو ایک یعنی امام ابن القیم رحمہ اللہ کے کہنے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی اگر اپنا ٹائم خراب کر رہا ہے تو اس کے جینے سے بہتر اس کا مر جانا ہے. یہ ان کا مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی اپنا ٹائم خراب کر رہا ہے تو اس کے جینے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے. اس کا مرنا اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ ٹائم خراب کر کے جی رہا ہے, اللہ سے دوری اختیار کر رہا ہے, آخرت سے دوری اختیار کر رہا ہے, گناہ ہی لاتے جا رہا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں گناہ کریڈٹ ہو رہا ہے, دن بدن گناہ ان کا بڑھتا جا رہا ہے, مر جاتا تو گناہ بند ہو جاتا, گناہ کا سلسلہ رک جاتا. تو
تو یہ میرے بھائیوں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ وقت کی جو قیمت ہے اس کو ہم محسوس کریں، اور قرآن اور حدیث میں ہمیں احساس دلایا گیا ہے کہ وقت کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو جانیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ہم ایک دوسری چیز دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ وقت کو ضائع کرنے والے جو اسباب ہیں ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ یہ تو ہم نے قدر و قیمت دیکھ لی کہ وقت کی کیا ویلیو ہے۔ اب یہ ہے کہ وقت کو برباد کرنے والے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، ہمیں اب اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا چاہیے، اور یہ چیز بھی شریعت میں بتائی گئی، تاکید کی گئی۔ چنانچہ سورہ فرقان قرآن میں آپ دیکھیں آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتا ہے والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ اچھے لوگوں کی عادت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ گپے نہیں ہانکتے، وہ جھوٹی باتیں نہیں کرتے۔ اب جو لوگ ٹائم پاس کرنے والے سے فالتو لوگ وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جائیں گے اور اونٹ پٹانگ علم گلم جو بھی ہے لائک کریں گے، شیئر کریں گے، ادھر ادھر فارورڈ کریں گے، پتہ نہیں وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے کہ کیا ہے، اسی میں لگے رہیں گے۔ اور دوسرا کہ کیسی بھی بےہودہ باتیں آ جائیں وہاں بے رک کے تماشا دیکھنا شروع کر دیں گے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اچھے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ جہاں جھوٹی باتیں ہوں، بے بنیاد باتیں ہوں، وہاں شریک نہیں ہوتے، اور جب لغو اور فحش بےہودہ باتیں سامنے آئے تو گزر جاتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں اس کو، وہاں اپنا ٹائم نہیں خراب کرتے۔ تو یہ قرآن میں بتایا گیا کہ ایسے راستوں سے دوری اختیار کرو، ایسی جگہوں سے دور رہو، ایسے کاموں سے دور رہو جو تمہارا ٹائم ضائع کریں، جو تمہارا وقت ضائع کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ جھوٹی باتیں ہیں اور بےہودہ باتیں، جھوٹے اعمال ہوں، جھوٹی چیزیں ہوں، بے بنیاد باتیں، وہاں اپنا ٹائم مت خراب کرو، اور تماشے کی جو چیزیں ہوں وہاں پہ بھی اپنی نگاہیں، اپنی آنکھیں، اپنا وقت برباد مت کرو۔ یہ قرآن کی تاکید ہے، اور حدیث میں بھی یہی ہے۔ چنانچہ سند بن ماجہ حدیث نمبر 3976 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک مسلمان کے اچھا مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں سے دور رہے، غیر ضروری باتوں سے دور رہے، ایسی باتیں، ایسی چیزیں جو اس کو فائدہ نہ دے بلکہ الٹا نقصان پہنچائے، تو مسلمان کو ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اب بتائیے آج سوشل میڈیا پہ ایک آدمی جو وقت برباد کر رہا ہے لایانی چیزوں سے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہونا دور کی بات، الٹا اس کا نقصان ہے، تو آپ بتائیے کہ اس کا الٹا نقصان ہے، تو یہ وہی حدیث کے خلاف ہو گیا، یعنی لایانی چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہاں؟ تو وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ ابھی دیکھیے ایک بھائی صاحب موبائل سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لگا ہوا ہے، تو آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو ریکارڈنگ میں پوری لائف گزار دیں گے، اس کی ویڈیو ریکارڈ کرو، اس کی سننا نہیں، اس کو ریکارڈ کر کے جیب میں ڈالیں، یہ بھی ٹائم کو برباد کرنا ہے۔ ہاں؟ کچھ لوگ کلیکشن میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، کسی عالم صاحب کہتے ہیں کچھ کتابوں کے نام بتائیے کون کون سی کتاب پڑھنا، یہ پڑھنا، یہ پڑھنا، یہ پڑھنا، اس کی ایک فہرست بنا کے وہ الماری میں ڈال دی، پڑھنا ہونا کچھ نہیں۔ کچھ لوگ عالم صاحب میں آئے لوگ کن کن لوگوں کو سننا چاہیے، کون کون سے مشاہیر کا، کون سے کن کن کی تقریر سننا چاہیے، فلاں کا سننا، فلاں کا سننا، فلاں کا سننا، لسٹ بنا کے چھوڑ دیا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ وقت کو برباد کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی ہمارے جو ہے، یہ جو عادت ہے نا، یہ جو لت ہے کہ کہیں بھی بیٹھ کے پھٹ سے موبائل لے کے بند کرو اس کو، سننے تب سے کیا بول رہا ہوں، تو ایسے موبائل لے کے یعنی سننے میں، ابھی یہاں سمجھایا جا رہا نا آپ کو، ایک کیمرہ لگا ہوا، اب آدمی کا پورا دھیان اس پہ، تو کیا سن رہا، اس کے پلے کیا پڑے گا، موبائل لے کے بیٹھا ہوا کیا سمجھ آئے گا اس کو؟ تو یہ بھی غلط طریقہ ہے بھائی۔ ایک کہیں کوئی پروگرام ہو، کوئی تقریر ہو، ایک کیمرہ کسی نے لگا دیا، ادھر آپ کو بعد میں سننا ہے، کانٹیکٹ کرو ذمہ داروں سے، بھائی ریکارڈنگ ہوئی تھی کہاں ہے؟ لیکن ہر آدمی موبائل لے کے بیٹھا ہے، اس کا دھیان ہی وہ سنے گا نہیں، وہ سوچے گا بعد میں سنیں گے، بعد میں نہیں سننے لگا، تو یہ بھی کیا ہے؟ وقت کو برباد کرنا ہے۔ ہاں، تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو لایانی چیز ہے نا، جس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس کے پیچھے آپ کو نہیں پڑنا چاہیے، جس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے تمام چیزیں، جو تمام راستے، تمام کام جو آپ کو، آپ کے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ خاص طور سے سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک وغیرہ ہے،
یہاں پہ یہ بہت ساری چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہوتی. جو کام کی چیزیں ٹھیک ہے آپ جڑیے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پہ جڑنا حرام ہے, لیکن جو فالتو چیزیں ہیں اس میں انوالو مت ہوئیے. یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے. آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے وقت کی کوالٹی کو بڑھائیں. دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ اپنے وقت کو بابرکت بنائیں, اس کو اپ گریڈ کریں. ہمارے پاس ایک ٹائم ہے, اس ٹائم میں جو پاور ہے, جو طاقت ہے, اس کو اپ گریڈ کریں, اس کے اسپیس کو بڑھائیں. اس کو ہم کہتے ہیں برکت, وقت کی برکت. یعنی اپنے وقت میں برکت لائیں. جب وقت میں برکت ہوتی نا تو 1 منٹ میں جو کام ہو جاتا ہے, اب ایک آدمی کے وقت میں برکت نہیں تو 2 گھنٹے میں کام نہیں کر سکتا. یہ فرق ہوتا ہے وقت میں برکت کا, کہ اپنے وقت کو بابرکت بنائیں گے تو کم ٹائم میں آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں. 1 گھنٹے میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے وقت میں برکت نہیں تو پورا دن پڑے گا تو کام نہیں ہوگا آپ سے. تو ایسی کیا چیز ہے کہ جو ہمارے وقت کو بابرکت بنا دیتی ہے, ہمارے وقت کو اپ گریڈ کر دیتی ہے, اس کو ایڈوانس کوالٹی عطا کرتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ایک حدیث میں ذکر ہے, اس کا میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. سنن ترمذی حدیث نمبر 2466. حدیث ہے, بہت ہی اہم حدیث ہے. یہ حدیث قدسی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کرا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. حدیث قدسی جس میں نبی اللہ کا فرمان نقل کریں, وہ فرمان قرآن میں نہ ہو, اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. تو فرمایا کہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا. کیا کہا؟ یا ابن آدم, اللہ کہتا ہے کہ اے انسان, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے ٹائم نکال. اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے انسان, میری عبادت کے لیے ٹائم نکال. املا صدرک غنا واسد فقرک. اگر میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا, یعنی 5 وقت کی نماز پڑھے گا, روزہ نماز کرے گا, تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میں کیا کروں گا؟ املا صدرک غنا, تیرے سینے کو بے نیاز کر دوں گا. یہ ٹینشن میں رہتا نا کہ کیا ہوگا, کیسے پیسہ آئے گا, کیسے گھر چلے گا, اللہ بے فکر کر دے گا. اسد فقرک, تیری فقیری بھی, جو پیسے کی دوڑ دھوپ ہے نا, وہ ختم کر دے گا اللہ. لیکن کب؟ جب عبادت کے ٹائم نکالے گا تب. اور آگے ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ, اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان, اگر تو میری عبادت کے ٹائم نہیں نکالے گا, مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, میں تیرے دونوں ہاتھوں کو بزی کر دوں گا. مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, اگر تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے نا, تو تیرا وہ حال کروں گا کہ تیرے پاس کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں رہے گا. مَلَأْتُ يَدَيْكَ, دونوں ہاتھ تیرے باندھ دوں گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, اس کے باوجود بھی تیرا پیٹ نہیں بھرے گا. دن رات کام کرے گا, اوور ٹائم کرے گا, نائٹ ڈیوٹی کرے گا, لیکن پیٹ نہیں بھرے گا. یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ یہ حدیث بتاتی ہے کہ وقت میں برکت لانا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالو. 5 وقت کی نمازیں یہ بقیہ وقت کو اتنا بابرکت بنا دیں گی کہ اس میں تھوڑے سے سمے میں بہت زیادہ کام ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ سوچو گے کہ نماز کون پڑھنے جائے, تھوڑا ٹائم جائے گا, تو پھر تم 24 گھنٹہ بیٹھ کے کام کرو, کوئی رزلٹ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ عذاب, مصروفیت کے عذاب میں مبتلا کر دے گا. اچھا, کچھ لوگ اس کی اپنی بڑی خوبی سمجھتے ہیں نا, کچھ بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ یار فلاں آدمی بہت بزی ہے, اس کے پاس فون اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے, اپنے رشتہ داروں کو اس سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے, ماں باپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. بڑا آدمی ہو, یہ بڑا آدمی نہیں, اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے. جس کے پاس اپنے ماں باپ سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے, اپنے بچوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے. ممبئی میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ گھر سے جاب کے لیے نکلیں گے نا تو بچے سو رہے ہیں, واپس آئیں گے تو بھی بچے سو رہے ہیں. کیا لائف ہے یہ؟ فجر سے پہلے آدمی نکل جاتا کام پہ, 12 بجے رات کو آتا, بچے سو رہے ہیں. جب صرف سنڈے کو 1 دن ملتا بچوں کے ساتھ گزارنے کا, وہ بھی نہیں ہوتا ہے, کس کو اور کام لے لیتا ہے. یہ ساری مصیبت اس لیے کیونکہ نماز سے دور ہے آدمی. جو آدمی نماز پڑھتا ہے الحمدللہ, آپ دیکھیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں بڑے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کی 2 کیٹیگری آپ کو نظر آئے گی. ایک ایسے بڑے لوگ ہیں جو کسی سے ملتے ہی نہیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں. اگر کہیں غلطی سے آپ کو راستے مل جائے, سلام کرو, جواب دینے کا ٹائم نہیں.
اور ایک بڑے لوگ ہیں جو مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ ان کے ٹائم میں برکت دیکھو، مسجد میں آئیں گے، بیٹھے رہیں گے، نماز کے بعد بھی سنت بھی پڑھیں گے، ذکر و اذکار بھی پڑھیں گے، کوئی آ گیا سلام تو نہ صرف جواب دیں گے بلکہ حال چال بھی پوچھ لیں گے کیا حال چال ہے، حالانکہ ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں. آپ سوچیں کتنا ٹائم ہے ان کے پاس، وہ اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، اپنے سماج کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو جاننے جی عام انسانوں سے مل رہے ہیں. یہ نماز کی برکت ہے، نماز نے ان کی وقت میں برکت پیدا کی ہے. لیکن اگر کوئی عبادتوں سے بھاگے گا، ڈیر سیانا بنے گا کہ چلو ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں اور ٹائم مل جائے گا، تو اور ٹائم نہیں ملے گا. 24 گھنٹہ مرتے رہو گے لیکن تمہارا کام پورا نہیں ہوگا. تو یہ حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہے کہ میری عبادت کے ٹائم نکالو، میں تمہیں برکت عطا کروں گا، تمہارا ٹینشن ختم ہوگا، پیسے بھی ملیں گے، لیکن اگر ٹائم نہیں نکالو عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ بزی کر دے گا، پھر کسی چیز کا ٹائم تمہارے پاس نہیں بچے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے وقت کو، تیسری چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم اپنے وقت کو جو بھی ہے اس کو بابرکت بنائیں، اس میں کوالٹی پیدا کریں کہ ہمارا کم وقت میں آؤٹ پٹ زیادہ ہو. وقت کم ہو لیکن اس میں جو ہمارا آؤٹ پٹ ہے وہ زیادہ ہو. یہ تبھی ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں گے. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 4، چوتھی چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے وقت کے پرائز کو بڑھائیں، وقت کی قیمت کو بڑھائیں. آپ خود اپنی قدر نہیں کریں گے تو لوگ آپ کی کیا قدر کریں گے؟ ہاں، یہ عربی کا شعر ہے کہ من لا یکرم نفسہ لا یکرم، من لا یکرم نفسہ لا یکرم. جو اپنی عزت نہیں کرتا خود لوگ بھی اس کی عزت نہیں کرتے. تو کچھ لوگوں نے اپنے ٹائم کو فالتو بنا کے رکھا ہے. کوئی بھی آئے گپے لڑائے، کوئی بھی ہے اس کا ٹائم خراب کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آدمی کو اپنے وقت کی ویلیو کو جاننا چاہیے، اپنی وقت کی قیمت کو بڑھانا چاہیے. باقی کوئی معقول وجہ ہے، ٹھیک ہے ٹائم لگائے آدمی، لیکن فالتو میں آ کے کوئی تمہیں ڈسٹرب کر رہا ہے، کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے تمہارے پاس آ رہا ہے، ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے. ایسے لوگوں کو سائڈ کرنا ضروری ہے. ٹھکانے لگانا مطلب سائڈ کر دو، ان سے دوری بناؤ، کیونکہ یہ تمہارے ٹائم کو مار رہے ہیں. وہ ٹائم جس کی قیمت لگائی نہیں جا سکتی. تو ایسے لوگ جو فالتو میں تمہارے ساتھ چیٹ کریں، فالتو میں تمہارے ساتھ بحث کرنا چاہیں، فالتو میں تمہارے ساتھ بات کرنا چاہیں، جس کا نہ کوئی اس کو فائدہ نہ آپ کو فائدہ ہے، تو ایسی فالتو کی بحث مت کرو. اپنے ٹائم کو قیمتی بناؤ اور لوگوں کو احساس دلاؤ کہ ہمارا ٹائم قیمتی ہے. ہم فالتو نہیں ہیں، ہم فری نہیں ہیں، ہمارا ٹائم بہت قیمتی ہے. یہ خود بھی ایمان لاؤ اس بات پر کہ ہمارا ٹائم قیمتی ہے، اور سامنے والوں کو بھی منواؤ کہ ہمارا ٹائم قیمتی ہے، تاکہ اس سے دوبارہ چھیڑے نا آپ کو، دوبارہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کی غلطی نہ کرے. ورنہ جو آدمی پٹارا کھول کر رکھا ہوا ہے اپنے ٹائم کا، چل تو بھی آج چکلس پر بیٹھ کے بات کر، تو بھی آ کے چیٹ کر، تو اس کو بھی ریپلائی کر رہا، اس کو بھی ریپلائی کر رہا، تو اس کی امیج کیا بنتی؟ فالتو ہے. ہاں، اس کی امیج یہ بنتی تھی فالتو. خاص طور سے میں علماء کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ علماء جن کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے، ان کی ذمہ داری کیا؟ قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، ہزاروں کتابیں، لاکھوں کروڑوں کتابیں دنیا میں ہیں، یہ سب پڑھنے میں ان کا وقت جانا چاہیے. لیکن کچھ لوگ اتنا فالتو بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خود اپنے آپ کو فالتو بنا کے رکھا اور لوگوں نے بھی اس کو فالتو سمجھ کے رکھا. ایک عالم کو، اچھا لوگوں کو، جو عالم اپنے وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے، کچھ لوگ اسے متکبر سمجھتے ہیں، گھمنڈی ہے. گھمنڈی کی بات نہیں ہے، اپنے وقت کی قیمت کی بات. آپ کے پاس کوئی پیسہ آ جائے تو کتنا آپ کی نظر میں کتنا قیمتی ہوتا ہے؟ کوئی آپ سے ایسے چھینے کہ لاکھ لاکھ ہم کو دیں گے، آپ نہیں دیں گے. تو ایک عالم کی نظر میں وہ پیسے زیادہ اس کی قیمت اس کی ہے. کیا کہتے ہیں ٹائم کی؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ کی طرح بات منسوب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹائم پیسے سے زیادہ قیمتی ہے. تو ایک پیسے والا آدمی ہم کو لاکھ روپے فالتو میں نہیں دے گا تو ہم اپنا ٹائم نہیں دے دیں گے. ہاں، فالتو ہمارا ٹائم نہیں، فالتو نہیں. تو اپنے ٹائم کی قیمت لگاؤ. ایسے فالتو میں آپ کا کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کرنے پائے. لوگ جو پیسے والے اپنے پیسے کی قیمت سمجھتے ہیں، فالتو میں نہیں دے گا آپ کو، تو آپ ٹائم کیوں دے رہے؟ فالتو میں کیا ملے گا آپ کو؟ وہ بھی فالتو میں، نہ آپ کا کوئی فائدہ نہ اس کا فائدہ. کوئی فائدہ ہو، قوم کی خدمت ہے، اچھی بات ہے، ٹائم لگاؤ، انویسٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. لیکن فالتو جگہوں میں ٹائم لگانا، کوئی بھی آپ کو بیٹھ کے تنگ کر رہا ہے. جسے ایک عالم کو جب لوگ سوال کرتے نا تو ان کی لائف کا جو سب سے کچرا ٹائم ہے، فالتو ٹائم ہے، اس ٹائم میں کسی عالم کا نمبر ہے، کال لگا دیں گے، ویسے آپ سے سوال پوچھنا ہے. یہ نہیں پتا کہ وہ اس عالم کی شیڈولنگ کیا ہے،
اس ٹائم وہ ٹیچنگ کر رہا ہے یا عبادت میں لگا ہوا ہے یا کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں. آدمی سوچتا کہ میں تو فری ہو رہا ہوں. وہ صبح اٹھا، نہایا دھویا، ڈیوٹی آفس گیا، ڈیوٹی فالتو آگے بیٹھا 10 منٹ آرام کیا. ہاں ابھی میں فالتو فلاں شیخ کو کال کرتے ہیں. ہاں شیخ ایک سوال کرنا ہے. کیا بھیا یہ کیا ہے؟ ہاں آپ سوچو، تمہارا ٹائم ہے، اس کا ٹائم نہیں. اپنا ٹائم بھی خراب کرو، سامنے والا کا بھی ٹائم خراب کر رہے ہو. کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ آج 2 بجے رات کو جو ہے کوئی پٹ سے کال کر دے گا ہم لوگوں کو، 2 بجے رات کو کال کر دے گا. اب جب اس کو سمجھانے بیٹھے کہ بھائی یہ کوئی ٹائم ہوتا ہے کال کرنے کے، نہیں ہم نے دیکھا آپ آن لائن تھے تب ہم نے کال کر دیا. آن لائن تمہارے لیے بیٹھا تھا. ارے اس کی کیا کیسز ہے؟ ہو سکتا ہے گھر پہ کوئی بیمار ہو، کسی ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کر رہا ہو، کسی میڈیکل سے کانٹیکٹ کر رہا ہو، میسج کر رہا ہو، کیا پرابلم ہے وہ جانتا ہے، تو تمہارے لیے آن لائن بیٹھا ہوا. اگر 2 بجے رات کو کوئی عالم آن لائن دکھ رہا ہے، اس کا مطلب کیا اس کو کال کر دو گے؟ نہیں. تو طریقہ یہ ہوتا نا کہ جیسے آپ ڈاکٹروں سے اپائنٹمنٹ لیتے ہو، ایک ٹائم لیتے ہو، اس کے بعد بات کرتے ہو، ویسے ٹائم لے کے بات کرنا چاہیے. سلف میں ہم لوگ بار بار کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ سلفی ہیں، ہم صحابہ کرام کے طریقے پہ چلتے ہیں. صحابہ کرام میں ایسا کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ لوگ کبھی بھی کسی عالم پر پہنچ گئے. صحابہ کرام اور تابعین میں آپ دیکھیں گے علماء میں کہ وہ لوگ یہ پتہ لگاتے تھے کہ فلاں عالم کب جواب دیتے ہیں. بعض علماء ایسے تھے جس فجر کے بعد ہی مسجد سے نکلتے تھے، گھر پہنچتے تھے، تو یہ مسجد سے نکل کر گھر جانے کا جو وقفہ ہے نا، اسی وقت میں کسی کے سوال کا جواب دیتے تھے. تو لوگ ایسے لوگوں مسجد کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں پڑھ کے کھڑے، ابھی نکلیں گے سوال کریں گے. اس طرح سے وہ لوگ علم حاصل کرتے تھے. آج کے لوگ بھی طرح کہ دماغ میں کسی گھر میں گھس گئے لوگ سوال کرنا، دیکھتے تھے کہ ان کا مزاج کیا ہے، کب یہ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں سوال کا جواب دینے کے لیے. ایک اور یہیں گجرات کے ایک عالم تھے، وہ جب ہل چلاتے تھے نا کھیت میں تو بازو سے طلبہ دوڑتے تھے بازو میں. ایک سوال یہ، ہل چلاتے تھے، بیل جانور اور ہل کھیت میں چلا رہے ہیں اور سوال کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ٹائم نہیں ان کے پاس جواب دینے کا، بزی، ان کا ٹائم قیمتی ہے. تو طلبہ وہیں کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے، ان سے سوال کرتے تھے، جواب لیتے تھے. ان کے پاس وہی ٹائم ہے، باقی اپنا پڑھنے لکھنے میں لگا رہے ہیں. سمجھ رہے؟ باقی جو ایک عالم اپنا ٹائم پہ لگائے گا اس سے زیادہ قیمتی جگہ لگا کے رکھا ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ٹائم کی قیمت کو بڑھاؤ، اور جو ایسا کر رہا ہے اسے گھمنڈی مت بولو، اس اپنی ٹائم کی قیمت کو جاننا ہے. ابھی دیکھیے ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، بہت سارے علماء کو لوگ پروگرام رکھتے ہیں. ایک عالم کیا کہتا ہے کہ بھائی میں ٹرین سے میرا ٹکٹ مت نکالو، میں فلائٹ سے آؤں گا، اگر ایسا کر سکتے تو میں آؤں گا، نہیں تو نہیں آ سکتا. کہیں گے کتنا گھمنڈی ہے، ایسے آرام چاہتا ہے. نہیں بھیا، اگر آپ نے اسے ٹرین سے بلایا کم پیسہ لگے گا، فلائٹ سے بلایا زیادہ پیسہ لگے گا. یہ ایک طرف کی بات ہے، ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ فلائٹ سے آتا ہے اس کا 2 دن بچ جائے گا. اس کی زندگی کے 2 دن بہت قیمتی ہیں. اس لیے اگر کوئی عالم یہ کہتا ہے کہ میں فلائٹ سے آؤں گا تو ذہن میں فطور نہیں آنا چاہیے، کوئی گندی سوچ نہیں آنا چاہیے. وہ اپنے ٹائم کی ویلیو اب قیمت لگا رہا ہے. اس کی اگر وہ 2 دن ٹرین میں بیٹھ کے ٹائم پاس کر دے، ٹرین میں بیٹھ کے ضائع کر دے، اس سے بہتر 2 دن کچھ مطالعہ کر لے گا، قرآن کی تفسیر پڑھ لے گا، حدیث پڑھ لے گا، تو اس کی لائف میں جو علم آئے گا اور پھر اس سے جو انسانیت کی خدمت کر جاتا ہے وہ کس سے کہیں بہتر ہے کہ ٹرین میں دھکے کھائے 2 دن. یہ سمجھنا چاہیے نا لوگ. تو آج کے دور میں تو کہتا ہوں چاہے کوئی گھمنڈی بولے، چاہے کوئی متکبر بولے، جو بولے بولنے دو، لیکن اپنے ٹائم کی قیمت مت گھٹاؤ. آپ کو آپ کے ہر ٹائم کا جو ہے ہر چیز کا ایک وقت ہونا چاہیے، لیکن اپنے آپ اپنے ٹائم کو بے حیثیت کچرا مت بناؤ کہ کوئی بھی آدمی اپنے کچرے ٹائم میں آپ کو کال کرے، کوئی بھی آدمی کچرے ٹائم میں آپ کو ملے. نہیں، آدمی کو قدر ہونی چاہیے کہ اس آدمی سے ملنا ہے کون سا ٹائم مناسب ہے، اس سے سوال کرنا ہے کون سا ٹائم مناسب ہے. تو وقت کی قیمت بناؤ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چوتھی چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنا جو ٹائم ہے اس کی قیمت کو خود بھی محسوس کرو، لوگوں کو جتلاؤ، محسوس کراؤ. ایک بار آپ نے کسی کو بتا دیا، دوبارہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت قیمتی چیز ہے. صبح شام دیکھیں گے، اس پہ زیادہ لمبا نہیں کروں گا کہ خاص طور سے میں علماء کے بارے میں بول دیا. کچھ لوگ ایک عالم کو 24 گھنٹہ سمجھتے ہیں کہ اس کا موبائل نمبر نا 24 گھنٹہ ٹول فری ہیلپ لائن ہے. ٹول فری ہیلپ لائن ہے، جب چاہو اس کو کال کرو، صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، جب چاہو اس کو کال کرو. اس میں عوام سے زیادہ علماء کی غلطی ہے.
علماء اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ لوگ گھمنڈی کہیں گے. میں کہوں گا لاکھ گھمنڈی بولو، گھمنڈی کہنے دو، قیامت جب مرنے لگو گے تو ایک ٹائم بڑھا کے نہیں دے دیں گے تمہیں. جب آپ کے موت کا فرشتہ پہنچ جائے گا تو یہ عوام تمہارا ٹائم بڑھا کے نہیں دے دے گی. اس لیے اپنے ٹائم کی قدر کرو. کوئی نہ پوچھے، پوری دنیا کٹ جائے، کتاب تمہارا سب سے بڑا دوست ہے. کتابوں کی دنیا میں جی لو، پوری دنیا سے کٹنا پڑے ٹھیک ہے، لیکن اپنے ٹائم سے کوئی سمجھوتا مت کرو. اپنا ٹائم قیمتی ہے، اور چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، ہر ایک کو اپنا ٹائم، چاہے کوئی ویسٹ کر رہا، انویسٹ کی بات ہے، ویسٹ مت کرو، انویسٹ کرو، ٹائم کو انویسٹ کرو. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مصیبت میں ہے، وہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، چاہے پیسے کے ذریعے چاہے علم کے ذریعے، آپ جاؤ. یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے، یہ ٹائم انویسٹنگ ہے. یہاں بھلے کچھ نہ ملے، اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا، لیکن کچھ لوگ فالتو میں جو آپ کو گپ شپ کرنے کے لیے خرافات، بیہودہ بیکار قسم کے سوال جواب، بیکار قسم کی باتیں کرنے کے لیے آپ کا ٹائم خراب کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ٹائم لگاؤ گے تو ٹائم انویسٹ نہیں کر رہے ہو، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال آگے بڑھتے ہیں. پانچویں چیز یہ میرے بھائیوں کہ ٹائم کے تعلق سے ماضی یعنی پاسٹ، اور حال یعنی پریزنٹ، اور مستقبل یعنی فیوچر، ان تینوں زمانوں سے متعلق ہماری سوچ مثبت ہونی چاہیے اور درست ہونی چاہیے. کچھ لوگ کیا ہے، ادھر سلطان بدھ کا نعرہ لگاتے رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے لائف میں. ہمارے ابا اتنے بڑے آدمی تھے، ہمارے ابا یہ تھے. ابھی تم کیا ہو، وہی گانا گا کے کچھ نہیں کریں گے، خالی بیٹھا ہوا. ہمارے ابا یہ تھے، فلانے یہ تھے، فلانے یہ تھے، تم کیا ہو. تو پرانی، اگر آپ کی پرانی نسلیں، پرانے لوگ اچھے تھے، انہوں نے نیک کام کیا، بہترین کام کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حوالے سے آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. آپ کو خود کی جو ہے سوچنا چاہیے، آپ کو اپنی فکر کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنے ٹائم کا استعمال. آپ ہمارے ابا بہت بزرگ تھے، بڑے نمازی تھے، آپ نمازی ہوگی نہیں ہو؟ آپ کا ابا نمازی تھے تو آپ کی نماز ہو گئی. تو ایسے اپنے ابا کے گن گاؤ، اچھی بات ہے، لیکن آپ خود عمل کرو اس بات پہ. ایسے ہی کچھ لوگ حال کے تعلق سے، پریزنٹ کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ ابھی جو ٹائم پاس کر لیتے، بعد میں دیکھا جائے گا، بڑھاپا آئے گا تو نماز پڑھیں گے، بعد میں کام کر لیں گے. نہیں، بعد میں نہیں. یہ جو موجودہ وقت ہے، ابھی اگلے سیکنڈ کا، اگلے منٹ کا کوئی ٹھکانا نہیں. میں آج آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں میں زندہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ پاؤں گا، کوئی گارنٹی نہیں. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں زندہ پہنچ جاؤں. ہمارے دوست تھے، مولانا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت دے، عبد الرحمان صاحب، وہ پونا گئے تھے تقریر کرنے کے لیے، زندہ اپنے ٹھکانے کے واپس نہیں آئے. کار سے آ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انتقال ہو گیا. تو زندگی کا کوئی بھروسہ ہے نہیں. تو یہ کبھی نہیں سوچے کہ بھائی چلو اب یہ ٹائم پاس کر لیتے ہیں، بعد میں کر لیں گے. نہیں. اچھا، کچھ لوگ فیوچر کے بارے میں بھی غلط گمان میں رہتے ہیں. خاص طور سے جو پیشن گوئیاں ہیں احادیث میں، اس کے سہارے جیتے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہونے والا، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، اسی کے سارے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. تو چاہے ماضی ہو، چاہے حال ہو، چاہے مستقبل ہو، اس کے تعلق سے اس کے ماضی کے بارے میں یا حال کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں غلط طرح کی سوچ رکھ کے اپنا ٹائم خراب مت کرو. جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرو. آخری چیز یہ میرے بھائیوں کہ سلف، جو ہمارے پرانے سلف ہیں، صحابہ کرام ہیں، علماء ہیں، ان کی زندگی کے واقعات پڑھنا چاہیے. اس میں لاس نہیں ہے، اس میں بہت بڑا فائدہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے ٹائم کی قدر کی ہے. یہ ان کی زندگی کا یہ حصہ ہم کو پڑھنا چاہیے. ایک طرح سے موٹیویشن اور تحریک ملتی ہے کہ ہم بھی اپنے ٹائم کی قدر کریں، ایک ایک منٹ کی قدر و قیمت کو جانیں. اور علماء کو جانے دے. دیکھیں حدیث کی بات ہے کہ خود حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان قامت الساعۃ وفی فی ید احدکم فصیلۃ فان استطاع ان لا تقوم حتى یغرسها فلیغرسها. کہا کہ اگر قیامت آ جائے، اگر پتہ چلے کہ قیامت آ چکی ہے اور آدمی کو لگے کہ میرے پاس 10 منٹ باقی ہے، 10 منٹ بعد میں ختم، اور اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہو، وہ زمین میں لگا سکتا ہے، تو وہ پودا لگا دے. یعنی یہ 10 منٹ اس خوف میں نہ گزارے کہ ابھی تو قیامت آنے والی ہے، ابھی میں کیا کروں گا. پودا لگا دے.
یعنی اس وقت کو صحیح طرح سے اس کا استعمال کریں. یہ نہ سوچے کہ میری زندگی ختم ہے، اب تو دنیا ہی زندگی آنے دیے، اب تو دنیا ہی ختم ہے تو پودا لگا کے کیا ملنے والا. کچھ لوگ سوچتے ہیں نا کہ میں پیڑ لگاؤں گا اور مجھے کیا ملے گا، جب تک پیڑ بڑا ہوگا میں تو مر جاؤں گا. ارے بھائی تم مر جائے گا، تیرے بچے فائدہ اٹھائیں گے. ہاں، پیڑ پودا لگانا کوئی بری بات نہیں، اچھا کام ہے. اللہ کے رسول نے بہت سارے احادیث میں پیڑ پودے لگانے کی تعلیم دی. آپ تو دنیا والے بھی بول رہے ہیں پیڑ پودے لگانا چاہیے، لیکن 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا کے گئے کہ پیڑ پودے لگانا چاہیے. تو نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت سر پہ آ کے کھڑی ہو جائے اور ہاتھ میں تم پودا اٹھاؤ نا لگانے کے لیے تو لگا دو اس کو. یہ مت سوچو کہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کا کیا بینیفٹ ملے گا. ایسے ہی ہم صحابہ کرام کے واقعات دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اگر ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں، ان آخری لمحات کو بھی ضائع نہیں کیا. اس میں بھی اگر کوئی اچھا کام ہو سکتا تھا تو کیا ان لوگوں نے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دی جا رہی تھی، انہوں نے کہا کہ مرنے سے پہلے مجھے نماز پڑھنے دو. نماز پڑھاؤں گا. اس ٹائم کو بھی صحیح چیز میں استعمال کیا. یہ نہیں کہ ابھی موت سر پہ آ گئی تو اب ہوش حواس آدمی ہو بیٹھے. ایک اور واقعہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحیح بخاری کے حدیث، صحیح بخاری میں ہی، کہ جب نماز پڑھا رہے تھے اور دشمن جو صف میں کھڑا تھا اس نے خنجر مارا اور خنجر میں زہر لگا ہوا تھا. اس کے بعد آپ گر پڑے. بعد میں ان کو گھر پہنچایا گیا. جب لیتے تو حکیموں نے، ڈاکٹروں نے کیا کہہ دیا کہ اے امیر المومنین آپ کے پاس اب ٹائم نہیں ہے، آپ آج یا کل 2 دن آپ کے پاس ٹائم ہے، یا تو 1 دن یا 2 دن. اس کے بعد یہ زہر بہت زیادہ، یہ زہر جتنی تیزی سے آپ کے جسم میں پھیل رہا ہے، 2 دن کے بعد آپ کا جسم اس زہر کو برداشت نہیں کر پائے گا. اس لیے آپ وصیت کیجئے، لوگوں کو کچھ بتانا ہے تو بتائیے کہ آپ کے بعد یہ نظام کیسے چلے گا. اسی دوران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ ایک لڑکا جو دیکھنے آیا تھا عمر بن خطاب کو کہ بھی ان پہ حملہ ہوا ہے، زخمی ہوئے ہیں، چلو دیکھتے ہیں. خلیفۃ المسلمین نے دیکھنے آیا تھا، لڑکا تھا، نوجوان تھا. وہ عمر ابن الخطاب کے پاس آیا، حال چال پوچھا، اور جب جانے لگا تو بستر پہ لیٹے لیٹے عمر فاروق کیا دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے. تو کیا کہا رد علیہ الغلام، لیٹے لیٹے کہا کہ اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلاؤ. جب واپس آیا لڑکا تو کیا کہتے ہیں کہ یا غلام، اے نوجوان، ارفع ثوبک، یہ اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر کر لے. فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ایسا کرے گا تو اس میں تیرے رب کے لیے تقوی ہے اور تیرے کپڑوں میں کے لیے بھی صفائی ہے. تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا اور تیرے رب کا تقوی بھی کچھ کو ملے گا. آپ سوچیں یہ کون سا وقت ہے؟ یہ آخری وقت ہے. ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ دنیا سے جانے والے آپ، لیکن اس وقت میں بھی دیکھا کہ کسی کو اچھی بات بتا سکتے ہیں، کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، تو اچھا کام یعنی اس وقت بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا. کچھ لوگ ہیں ہمارے دور میں دیکھیے کہتے ہیں کہ چلو دین کی تبلیغ میں 3 دن کا وقت لگاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں 40 دن کا وقت لگاؤ، اور بڑا فخر کرتے ہیں میں 3 دن کا وقت لگا کے آیا ہوں. کوئی کہتا ہے میں 40 دن کا وقت لگا کے آیا ہوں. ارے بھائی یہ 3 دن 40 دن کی کا کورس نہیں ہے دعوت تبلیغ، یہ لائف ٹائم ڈیوٹی ہے. دین کی تبلیغ کرنا یہ لائف ٹائم ڈیوٹی ہے. زندگی بھر آپ کو یہ کام کرنا ہے. 3 دن کرتے 40 دن کرتے چھٹی نہیں، یہ لائف ٹائم ڈیوٹی ہے. دیکھیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آخری سانس لے رہے ہیں، لیکن دعوت کا کام، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کام ان کا رک نہیں رہا ہے. اس دنیا سے جاتے جاتے تبلیغ کرتے کرتے گئے، وہ تبلیغ کرتے کرتے ان کی سانسیں بند ہوئی. تو یہ جو آخری وقت تھا اس وقت کو بھی ویسٹ نہیں کیا، اچھے کام استعمال کیا. آج ہم میں سے کوئی بیمار ہو گیا بڑا نہیں، ہم سے کوئی بیمار ہو گیا بڑے مشکل سے تکلیف ملے گی، اس کو توفیق ملے گی اس بیماری کے وقت کو اچھے کام میں گزارے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک واقعہ امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، یہ فتنہ تھا نا کہ قرآن مخلوق ہے، تو علماء نے اس فتنے کے خلاف جو ہے اپنی خدمات پیش کی، قربانیاں پیش کی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام سر فہرست ہے. تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے 3 علماء کو سزائے موت سنا دیا، موت کی سزا سنا دیا، کہا ان تینوں کی گردنیں اڑا دو. اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی ایک تھے.
یہ تینوں بادشاہ کے سامنے لائے گئے اور ان میں سے جو ہے 2 کی گردن بھی مار دی گئی. ان کی مطلب ان کا بھی نمبر آنے والا تھا. اتنے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس کچھ علم ہے, کوئی جانکاری ہے. تو کہتے ہیں کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ, تمہیں فلاں مسئلے میں کوئی حدیث تمہیں پتا ہے یا فلاں امام کا قول پتا ہے, میں نے سنا تم یہ چیز جانتے ہو, مجھے یہ بتا دو. آپ سوچیں کہ جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے, ابھی گردن مارنے کی تیاری ہو رہی ہے, چند سیکنڈ زندگی کے نظر آ رہے ہیں, ان چند سیکنڈ کو علم حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں. یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ زندگی کے ان آخری ایام میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس سنا ہو کوئی جانکاری ذرا مجھے بتا دو, جبکہ جلاد تلوار لے کے کھڑا ہو بھی گردن مارنے والا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. بعد میں کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بچ گئے, وہ تو اللہ نے بچایا, لیکن جلاد تو کھڑا تھا نا. یعنی حالات تو یہی تھے نا, فیصلہ تو ہو چکا تھا نا موت کی سزا کا, لیکن ان آخری یعنی موت کی سزا سننے کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان آخری لمحات کو بھی طلب علم میں لگائے, ضائع نہیں کیا. تو یہ اس طرح کے جو ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں نا, ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر تحریک پیدا ہو کہ کس طرح سے ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں اور ایک ایک منٹ کی بھی قدر و قیمت کو ہم جانیں. آگے بڑھتے ہیں. 7ویں چیز یہ ہے وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے کہ ہمیں تصویف اور ٹال مٹول سے بچنا چاہیے. اس چیز سے بھی ہمارا وقت بہت ضائع ہو. تصویف کا مطلب یہ ہے کہ سوفا, عربی میں سوفا کہتے ہیں, کہ میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا. تو کچھ لوگ جو ہے کل کو ٹالتے ٹالتے اور ان کا وہ کل ان کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آتا, یعنی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے, وہ کام کر ہی نہیں پاتے. اس لیے یہ عادت اگر ہمارے اندر ہے کہ ہر کام کو ٹالنے کی, چلو کل کر دوں گا, پرسوں کر دوں گا, وہ کام بیلنس ہوتا جائے گا اور یہ آدمی کچھ نہیں کر پائے گا. اس لیے کاموں کو نپٹاؤ, جو بھی کام آپ کو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے اس کو کرتے جاؤ کرتے جاؤ, کل پہ مت ٹالو. اللہ کی بہت مشکل ہو, بہت مجبوری ہو, الگ بات ہے, لیکن اگر آپ کوئی کام آج کر سکتے ہیں, اس وقت کر سکتے ہیں, تو اسے بلا وجہ کل پہ مت ٹالو. اور اگر وہ کام کرنے لائق نہیں ہے, کوئی آپ کو کام دے رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر پاؤ گے, تو اسے جھوٹی تسلی مت دو, کل کر دوں گا. صاحب بولے ہم سے نہیں ہو پائے گا, کیونکہ اس میں آپ کا بھی ٹائم خراب ہو, کل وہ ریمائنڈ دے گا آپ کو, آپ کا ٹائم خراب کرے گا. تو اگر کر سکتے ہیں تو کر ڈالیں, اور اگر نہیں کرنا ہے, وہ کام کرنے لائق نہیں, تو صاف ڈیسیژن لینا ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے, اس کو کھائے مکھائے کل پہ نہ ٹالیں. اس کی وجہ سے بھی کام نہیں ہو پاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, ہمارے پاس وقت کم ہے بھی. 8ویں چیز ہے میرے بھائی اپنے ٹائم کی حفاظت کے لیے, ایک 8ویں چیز یہ ہے کہ ہر کام, ہر چھوٹا بڑا کام خود نہیں کرنا چاہیے, اپنا اسسٹنٹ رکھنا چاہیے, اپنا معاون رکھنا چاہیے. ہر آدمی کی صلاحیتیں الگ ہوتی ہے. آپ کے پاس جو اسکل ہے, آپ کے پاس جو صلاحیت ہے, اس سے بڑا کام ہو سکتا ہے, لیکن ایک چھوٹا کام جسے 10 آدمی کر سکتے ہیں. آپ اپنا قیمتی وقت اور صلاحیت والا ٹائم آپ اس میں لگا رہے ہیں. آپ وہ چھوٹے چلر کام آپ نہ کریں. آپ کو اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے, آپ کا ٹائم کسی اچھے کام میں استعمال ہوگا اور دنیا ایک بار رزلٹ سامنے دیکھے گی, اور آپ اپنی وہ صلاحیت چھوٹے موٹے کام میں لگا رہے ہیں. اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے. میں خاص طور سے علماء کو دیکھتا ہوں, مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں, وہ پیسوں کے لیے سوچیں کہ ایک آدمی پیسہ دے گا تو کوئی بھی کام دے گا ہم کر لیں گے. ارے بھائی ایک معیار ہونا چاہیے کام کا. ٹھیک ہے پیسہ ملے گا, لیکن پیسے کے ساتھ ہمیں آخرت کے حساب سے کیا مل رہا ہے, آخرت کے حساب سے ہمیں اس میں کیا ملنے والا ہے, یہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے. حالات کیسے بھی آئیں, لیکن آپ کو کوالٹی سے, معیار سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. کام معیاری ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ سامنے والا پیسہ دے رہا ہے تو جو چاہو کر لو, نہیں. سامنے والا پیسہ دے رہا ہے تو جو چاہے کام ہاتھ میں لے لو, ایسا نہیں. آپ کا کام جو ہے معیاری ہونا چاہیے, کام جو ہے قیمتی ہونا چاہیے. کیونکہ وہ دوسرے کام, جیسے مان لو کسی بچے کو ABCD پڑھانا ہے, ٹیوشن پڑھانا ہے, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ اس سے بڑا کام کر سکتے ہو. آپ قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں, آپ حدیث کی شرح کر سکتے ہیں, آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں, اس سے بڑا کام کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچے کو پڑھانے بیٹھیں گے,
اس سے آپ کو پیسے مل جائیں گے، لیکن آپ کا ٹائم اس میں چلا گیا. وہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس سے بڑا کام کرنے کے، اس سے بڑا کام آپ کو کرنا ہے. اس لیے پیسہ دیکھ کے ہر کام ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. کام کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے. آپ کے معیار کے مطابق وہ کام ہے کہ نہیں، آپ کی صلاحیت سے میچ ہوتا کہ نہیں ہوتا. اپنے معیار سے گر کے کوئی کام ہاتھ میں لانا چاہیے. صرف پیسہ آتا جاتا ہے، لیکن جو ٹائم آپ نے لگا دیا وہ ٹائم اس کو ریکور نہیں کر سکتے آپ. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 40 سال میں کچھ نہیں کما سکے اور 5 سال میں زندگی بھر، جو 40 سال میں نہیں کما پایا وہ 5 سال میں کما لے. ایسے حالات ہو سکتے ہیں، لیکن ٹائم ریکور نہیں کر سکتے آپ. پیسہ ریکور کر سکتے ہیں آپ. ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت آ جائے کہ آپ کے پاس آپ کروڑ پتی بن جائے دیکھتے دیکھتے، ارب پتی بن جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو آپ کا جو 40 سال کا وقت چلا گیا وہ دوبارہ آپ کو مل جائے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کو 200 سال کی زندگی مل جائے کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے پیسہ زیادہ قیمتی نہیں ہے، ٹائم زیادہ قیمتی ہے. پیسہ لینے کے چکر میں اپنا ٹائم قربان مت کیجیے. ہر جو ہے کام ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، وہ کام دوسروں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. تو اپنا معاون ساتھ میں رکھنا چاہیے جو آپ کی صلاحیت. اس لیے دیکھیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر کام تھوڑی کرتے ہیں. ان کا اسسٹنٹ ہوتا ہے، ان کا مینیجر ہوتا ہے، ان کی ٹیم ہوتی ہے، اور جو بہت بڑے بڑے ڈیسیزن لینے ہوتے ہیں اس میں وہ اپنا ٹائم لگاتے ہیں. چلڈرن کام میں ٹائم لگائیں گے تو کیسے کامیاب ہو پائیں گے. تو ایسے ایک مسلمان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی کام کرنا، اللہ نے ہمیں صلاحیتوں سے نوازا ہے یا ہمارے اندر کوئی ہنر ہے، ہم اس کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں. تو چھوٹے موٹے جو کام ہیں اس میں اپنا معاون ہو، یا بڑے کاموں میں بھی اپنا ایک معاون رکھیں. آپ دیکھیں قرآن میں بھی اس کی مثالیں ملیں گی آپ کو کہ کوئی بڑا کام ہے آپ سے اکیلے نہیں ہو پائے گا، تو آپ سوچیں کہ اس میں ہم کسی اور کو بھی ساتھ میں لے لیں تاکہ ہم مل کے یہ کام کر سکیں. اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ اے اللہ تعالیٰ میرا ایک ساتھی میرے ساتھ کر دے، میرا بھائی ہارون ہے اسے بھی میرے ساتھ جو ہے وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اسے بھی میرے معاملے میں شریک بنا دے، اسے بھی میرا ساتھی بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبی بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ہارون علیہ السلام کو بھی، اور دونوں نے ایک اچھا کام کیا. تو کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے ساتھیوں کی، بہترین ساتھیوں کی. اور جتنے انبیاء رسول اس دنیا میں آئے ہیں اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہیں جن کو سب سے بہترین ساتھی ملے، جن کو ہم کہتے ہیں صحابہ، جو نبی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. نبی کے ایک اشارے پہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً بہت سارا کام کیا، بہت ساری محنتیں کی، لیکن صحابہ کرام بھی قدم قدم پہ ساتھ میں رہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوری زندگی نبی کے ساتھ رہے. اللہ کے نبی اس کا کوئی بھی ڈیسیزن ہو، کوئی بھی حکم ہو، کوئی بھی اشارہ ہو، اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو عملی جامہ بنانے کے لیے صحابہ کرام ہمیشہ تیار تھے. تو ٹیم ہونی چاہیے، ٹیم ورک ہونا چاہیے. صرف اکیلے سب کچھ آپ نہیں کر سکتے، آپ کے معاون ہونے چاہیے کہ کس کام میں آپ کو کس کو اپنے ساتھ میں رکھنا ہے، کس کام کو خود رکھنا ہے، کس کام کو کس سے کروانا ہے. یہ سب کریں تاکہ ٹائم کا صحیح استعمال ہو. آگے بڑھتے ہیں. 8ویں چیز یہ کہ ہمیں یومیہ ڈیلی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کوشش یہ کہ روزانہ ہم اپنا محاسبہ کریں، یعنی شام کو جب سونے جائیں تو پورے دن بھر کا حساب کریں کہ صبح سے شام تک آج میں نے کیا سیکھا، کیا بینیفٹ حاصل کیا، آج کے دن نے مجھے کیا دیا. یہ ڈیلی سونے سے پہلے سوچے ایک بار کہ صبح سے شام جو میرا گزرا ہے آج میری طرف سے کتنی عبادتیں ہوئی ہیں، میں نے کتنا پیسہ کمایا ہے، میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں. دیکھیں، کیلکولیشن کریں، کیلکولیٹ کریں کہ کیا کیا آپ نے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پورا دن برباد ہو گیا، اچھائی حاصل کرنا دور کی بات، یہ تو برائیوں میں چلا گیا، تو پھر آپ الرٹ ہو جائیں. اگلے دن ایسا نہیں ہونے دینا ہے، متنبع ہو جائے. تو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر کچھ لاس ہوا ہے تو فوراً ریکوری کرنے کی کوشش کریں. آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ حشر میں آیت نمبر 18 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے دیکھو تم نے کل کے لیے کیا کیا، کچھ کر پائے کہ نہیں کر پائے. تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے. کچھ بھی اگر لاس ہو رہا ہے تو لاس ہو گیا تو اس کی ریکوری کی کوشش کرو کہ آج کا دن میرا ضائع ہو گیا، کل میں کچھ زیادہ کر لوں، اس کی بھرپائی ہو جائے. تو محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں 10ویں چیز، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا.
وہ یہ کہ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنے وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے. وقت کی قدر و قیمت کو، اپنے وقت کی قیمت کو کیسے برقرار رکھیں، اس کے تعلق سے میں یہ 10 چیز آپ کو بتا رہا تھا. یہ جو 10ویں چیز ہے نا وہ بہت اہم ہے کہ اپنے وقت کا ہم صحیح استعمال کیسے کریں. تو اس تعلق سے بھی میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ وقت کو نہیں 10 چیزیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہماری نیت صحیح ہو. وقت اگر صحیح استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری نیت صحیح ہو. نیت میں برکت ہوتی ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. ارے آپ کی نیت صحیح ہے تو رزلٹ بھی صحیح رہے گا. نیت نیک ہے تو رزلٹ بھی نیک ہے. نیت میں کھوٹ ہے تو رزلٹ میں بھی کھوٹ رہے گا. تو پہلی ذمہ داری کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کی نیت صحیح، اخلاص کے ساتھ قدم اٹھائیں تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. دوسری چیز یہ کہ اپنا مشن ہمیشہ سامنے رہے. کچھ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے. کہیں پہ آپ گئے ہیں کسی کام کے لیے تو کام سے آپ گھومنے پھرنے میں لگ جائیں اور اس مشن سے غافل ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ کی عبادت مشن ہے. اس مشن سے ہمیں کبھی غافل نہیں ہونا. یہ جو دنیا ہے، یہ جو زمین ہے، ہم یہاں پہ تھوڑی تھے، ہم تو جنت میں تھے. آدم صاحب جنت میں تھے. اللہ تعالیٰ وہاں سے اس دنیا پہ ہم لینڈ ہوئے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتارا ہے ایک مشن دے کر. اس مشن سے ہم کو غافل نہیں ہونا ہے. آپ کو یاد ہے کہ امریکہ کے خلائی باز چاند پہ اترے تھے کچھ سالوں پہلے، کافی 50 سال ہو گیا. تو چاند پہ سب سے پہلے جو مشن گیا تھا 2 گھنٹے کے لیے تھے وہ. ان 2 گھنٹے میں لوگوں نے کیا کیا؟ پکنک منا رہے تھے، گھوم رہے تھے، ٹہل رہے تھے. انہوں نے ایک سیکنڈ استعمال کیا، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا ان لوگوں نے، کیونکہ ایک مشن پہ ان کو بھیجا گیا تھا. ان کو پتا تھا یہاں پہ ہماری لائف 2 گھنٹہ ہے، بعد میں اور گھنٹوں کے لیے بھی لوگ گئے. تو انہوں نے اس کا ایک منٹ جس کام کے لیے چاند پہ گئے تھے اس کام کو پورا کیا. جیسے کام پورا ہوا واپس سے دھرتی پہ ریٹرن آئے. ایسے ہم بھی اس گولے پر اللہ نے ہم کو اتارا ہے ایک مشن دے کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت. تو جیسے وہ لوگ گئے تھے چاند پہ 1 منٹ انہوں نے اپنے کام پہ لگایا، ایسے ہمیں یہاں 1 منٹ اپنے کام پہ لگانا. جس مشن پہ اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے وہ اس مشن سے ہم کو کبھی غافل نہیں ہونا. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ اوقات ایسے ہیں نا جن کی فضیلت آئی ہے تو ہمیں ایسے اوقات کو دھیان میں رکھنا چاہیے. جیسے صبح کا وقت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ مبارک لامتی فی وقورہا، اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے. تو ہمیں صبح کے وقت میں اپنا کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ کم ٹائم میں رزلٹ زیادہ، آؤٹ پٹ زیادہ ملے گا. ایک کام آپ جو ہے شام کو کریں اور ایک کام صبح کریں، رزلٹ میں فرق پڑے گا. تو صبح کا ٹائم ہماری بدقسمتی کہ ہم سونے میں نکال دیتے ہیں صبح کا ٹائم. تو صبح کا ٹائم سونے میں نہیں نکالنا چاہیے. صبح کے ٹائم میں بہت فائدہ ہے، بہت برکت ہے. تو ٹائم کا جو ہے چناؤ ہونا چاہیے کہ کس ٹائم ہم ورک کے لیے بیٹھے. تو صبح کا ٹائم ہمیں استعمال کرنا چاہیے زیادہ. خود دیکھیے سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب کوئی لشکر بھیجتے تھے تو صبح کو بھیجتے تھے. اور اس حدیث کے جو راوی ہے نا ان کا نام ہے صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تاجر تھے. وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ. یہ تاجر تھے اور اپنے جب تجارتی قافلے کو بھیجنا ہوتا تھا تو صبح روانہ کرتے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ فَأَجْرَى وَكَثْرَ مَالُهُ، بڑی برکت ہوئی اور بہت پیسہ انہوں نے کمایا. تو صحابی نے صبح کے ٹائم کو تجارت کے لیے خاص کر کے رکھا تھا. تو صبح کے ٹائم کو استعمال جو ہے کرنا چاہیے. اس طرح سے عبادت کرنا ہے، دعا کرنا. تو دیکھیں دعا کے لیے کون سا ٹائم ہے جب دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو اس ٹائم کو جو ہے استعمال کریں. اور اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ جو اچھا ایسے دیکھیں رمضان میں شب قدر ہے کہ ایک رات میں عبادت کریں کتنا زیادہ ثواب مل جائے گا. تو ایسے ٹائم کو نوٹ کریں عبادت کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی کہ کون سے ٹائم میں رزلٹ ہم کو زیادہ ملتا ہے. تو اس ٹائم میں وہ کام کرنا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اعمال کے فضائل بھی ذہن میں رکھیں. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ بہت لمبا رہتا ہے، یعنی دن بھر کرو، اور کچھ عمل ایسا ہے کہ 1 گھنٹہ کرو تو اس کا ثواب وہ دن بھر کے عمل سے زیادہ ہے. تو عقل مندی یہ ہے کہ ہم وہ اعمال کرنے کی زیادہ کوشش کریں جس میں ٹائم کم لگتا ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے. جیسے نماز کے بعد ذکر و اذکار. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹائم میں میرے پاس میں تو آپ کو بتاتا لمبی حدیث. اللہ کے رسول نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے. سلام پھیرنے کے بعد جو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس میں جہاد کا ثواب، حج کے ثواب، عمرہ کا ثواب، صدقہ خیرات کا ثواب. لیکن آج کتنے بیوقوف لوگ ہیں، سلام پھیرا امام نے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گیا، اللہ ہم کو یہ دے دے، اللہ ہم کو یہ دے دے. بیوقوف آدمی ہے. یہ ٹائم دعا کرنے کا ہے، یہ ٹائم ذکر و اذکار کرنے کا ہے.
تو اس کو پتہ نہیں کہ اس وقت جو ہم نے ذکر و اذکار کر لیا تو کم وقت میں کتنا بڑا بینیفٹ ہم لے سکتے ہیں. تو جو اعمال کی فضیلتیں ہیں ایسے اعمال, جیسے قرآن میں اتنی ساری صورتیں ہیں. سورہ اخلاص کے بارے میں کہ کسی نے پڑھ لیا تو 1/3 قرآن پڑھ لیا, تو سورہ اخلاص زیادہ زیادہ پڑھنا چاہیے. چھوٹی سی صورت ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے. تو ایسے بہرحال بہت سارے ایسے اعمال ہو سکتے ہیں کہ کم ہے لیکن آپ کو زیادہ جو ہے ثواب ملے گا. پانچویں چیز یہ ہے کہ جو اگر کسی سے سیکھنا ہے, چاہے وہ عالم ہو چاہے دنیاوی معاملے میں کسی کو سیکھنا ہے, تو ہمیشہ ایکسپرٹ سے سیکھنے کی کوشش کریں, جو اس فن کا ماہر ہو. جو آدمی اس فن کا نہیں, اس فیلڈ کا نہیں, اس کے سامنے آپ اپنا بھی ٹائم خراب کریں گے, اس کا بھی ٹائم خراب کریں گے. تو جو فن کا ماہر ہوتا ہے نا, وہ کم ٹائم میں آپ کو بہت زیادہ معلومات آپ کو دے دیتا ہے, کیونکہ اس فیلڈ کا ہے, اس میں اس کو مہارت ہے. لیکن ایک آدمی غلط آدمی سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے جو اس فن کا ماہر نہیں ہے, تو اس کا بھی ٹائم خراب کرتا ہے, اپنا بھی ٹائم خراب کرتا ہے. تو ہمیشہ جو ماہرین ہیں ان سے سیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ حلال و حرام میں ان صحابی کے پاس معلومات ہیں, تفسیر میں ان کے پاس معلومات ہیں, اور فرائض کے بارے میں ان کے پاس معلومات ہے. صحابہ کرام کے یہاں بھی ایک چیز تھا کہ سارے صحابہ کرام ایک جیسے تھوڑی تھے. کوئی تفسیر کا ماہر ہے, کوئی حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی فلم میں ماہر ہے, عبداللہ بن عباس تفسیر کے ماہر ہیں, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرائض کے ماہر ہیں. تو ایسے ماہرین سے استفادہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کا ٹائم بچے. چھٹی چیز یہ ہے کہ اچھا, اس میں ایک قرآن کی آیت ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 26. شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, یا ابتی استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. کہا کہ اے ابا اس آدمی کو کام پہ رکھ لو کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. تو اگر آپ کو ٹائم بچانا ہے نا, اپنے آفس میں کسی کو رکھنا ہے کام پہ, تو آپ پہلے اس کو چیک کریں کہ یہ ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے. ایک آدمی کو بغیر ٹھو بجا کے آپ نے رکھ لیا, وہ آپ کا ٹائم خراب کر رہا ہے, اپنا بھی ٹائم خراب کر رہا ہے. تو کسی بھی آدمی سے کام لینا ہے تو اس کا انتخاب, چاہے اسے سیکھنا ہے, چاہے اس کو ایز اے ٹیچر رکھنا ہے, ایز اے امپلائی رکھنا ہے اپنے پاس, تو اس کو ٹھو بجا کے دیکھو کہ یہ آدمی اس لائق ہے کہ نہیں, اس فیلڈ کا ہے کہ نہیں, معلومات ہے کہ نہیں. ہے تو رکھو تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچے, اس کا بھی ٹائم بچے. تو جیسے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا کہ یہ مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی, ہمارے کام کے لائق ہے, ان کو آپ کام پہ رکھ لو. چھٹی چیز یہ کہ جو مستند معلومات ہے, اتھینٹک سورسز سے معلومات حاصل کریں. کبھی بھی ایسا نہیں کہ دیکھیں فیس بک پر آدمی گیا اور کچھ بھی اٹھا رہا سیکھ رہا ہے, پتہ نہیں اس میں صحیح ہے غلط نہیں پتا. اس لیے صحیح یعنی سب سے پہلے جیسے مثال کے طور پر آپ کو اللہ کی حدیث پڑھنی ہے تو آپ صحیح حدیثوں سے علم حاصل کرو. اس عالم کو پکڑو جو صحیح حدیثیں سناتا ہے, وہ کتاب پڑھو جس میں صحیح حدیثیں ہوں. ایسا نہیں کہ جس میں صحیح غلط کا کوئی تمیز نہیں ہے, اللہ غلط کچھ بھی ہے. تو ایسی جگہوں سے یعنی آپ کی جو معلومات کا جو سورس ہے وہ آتھینٹک ہونا چاہیے تاکہ آپ کا ٹائم بچے, آپ کے پاس آپ کو فلٹر نہ کرنا پڑے. آپ نے جھوڑا میں سیکھ لیا, بعد میں آپ کو فلٹر کرنا پڑا, اس میں کیا صحیح کیا غلط ہے, تو بیکار ہے. ساتویں چیز یہ ہے کہ کاموں کی درجہ بندی ہو, کاموں کا جو مراتب ہے وہ سمجھے, چاہے وہ عبادت ہو چاہے دنیاوی کام ہو. جیسے عبادت کے کچھ فرض ہے کچھ سنت ہے, تو آپ جو ہے سنت کا مقام یعنی جو فرائض ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے کوئی مسئلہ ہے تو فرائض کی ادائیگی ضروری ہے. آپ سفر میں ہیں, جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب ایک آدمی جو ہے نماز سے آگے پیچھے کی جو سنت ہے اس کی پابندی کر رہے ہیں, فرض چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. رمضان میں ایک آدمی تراویح بڑے شوق سے پڑھتا ہے لیکن عشاء فجر چھوڑ دیتا ہے, تو اسے پتہ ہی نہیں کہ کون کتنا امپورٹنٹ ہے. تو عبادتوں کی درجہ بندی ہونی چاہیے کہ یہ عبادت زیادہ اہمیت رکھتی ہے, یہ ہم سے مس نہیں ہونی چاہیے. ایسے کاموں دنیاوی کاموں کی بھی درجہ بندی ہونی چاہیے کہ آپ کے لیے کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جو زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, جو زیادہ ہے وہ پہلے ہونا چاہیے, اور اس کے بعد دوسری ٹائم بچتا ہے تو دوسری چیزوں کی طرف جانا چاہیے. تو ایسے عبادات میں بھی جو فرائض ہے جو ضروری ہے وہ پہلے ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ کو حوصلہ ملتا ہے تو آپ دوسری سنتوں کی طرف بھی آپ جائیں. لیکن فرائض کو چھوڑ کے سنتوں کی طرف پہلے جائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے زندگی میں جو اہم کام ہے اس کو چھوڑ کر غیر اہم کاموں کی طرف جائیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں, آٹھویں چیز ہے نا وقت کی تنظیم. وقت ایک ٹائم ٹیبل بنانا, ہر کام کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. آپ کی نماز کا ٹائم متعین ہونا چاہیے, اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. ظہر کی اذان ہوگی آپ کو جانا ہی جانا ہے, لاکھ کوئی میٹنگ کرنے والا لاکھ کچھ بھی ہو, لیکن آپ کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو سخت ہونا چاہیے کہ نماز کا ٹائم ہوگا, آفس بند, کام بند, ڈیوٹی بند, سب بند, ہمیں نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو جو آپ کا ٹائم ہے, جو شیڈول ہے, اس پہ آپ ٹائٹ رہیے. آپ نے اگر کوئی عالم ہے اور اس نے شام کا ٹائم رکھا سوال جواب کا, کوئی بھی سوال جواب کچھ نہیں بیچ میں آتا ہے, آپ اس کو بتا دیں شام کو ملیے, یہ ہمارا ٹائم ہے. دوسرے ٹائم میں آتا ہے آپ کو ڈسٹرب کرتا نہیں, یہ اس چیز کا ٹائم نہیں ہے. تو اپنا ہر کام کے لیے
وقت جو ہے منظم کر کے طے کر کے رکھیں تاکہ آپ کا ہر کام ہو جائے اور ٹائم ویسٹ نہ ہونے پائے. ورنہ کوئی ایک کام لے کے بیٹھیں گے, آپ جوش میں ایک کام لے کے بیٹھے, ساری نماز چھوڑ دیا آپ نے, 5 وقت کی نماز چھوڑ دیا. ہاں, آپ کو کہیں ڈیوٹی پہ جانا تھا وہ بھی آپ نے سب چھوڑ دیا ایک کام لینے کے بیٹھے. ایک آدمی کسی نے فون پہ سوال کر دیا, آپ اس کو سمجھاتے ہیں پورا دن نکل گیا آپ کا. آپ نہ ڈیوٹی پہ گئے, آپ نے نہ نماز پڑھا, نہ آپ نے کچھ کیا. یہ ٹھیک نہیں ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم متعین کر کے یہ کام اتنے بجے سے اتنے بجے تک بیچ میں ہوگا, اس کے علاوہ ہمارا دوسرا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اس میں ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی کہ ایک صحابی نے کہا کہ اب تو میں روزے ہی رکھوں گا, کسی نے کہا اب میں جو ہے رات بھر نمازیں پڑھوں گا, کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. تو اللہ کے نے بلایا اور کہا بھائی ہر کام کرو, ہاں ہر کام کرو. اور کیا کہا کہ فلاں ایسا مت کرو, کہا سم و افطر, بھائی روزہ بھی رکھو اور کھانا بھی کھاؤ. یعنی کچھ دن روزے کے لیے نکالو, کچھ دن افطار بھی کرو. ونم سو بھی ونم, رات میں تہجد کرو اور سو بھی. سونے کا بھی ٹائم ہونا چاہیے, نہیں کہ جو آیا رات میں نماز پڑھ لیں. ارے کچھ نماز پڑھو, کچھ سو. فإن لجسدك عليك حقا, کیونکہ تمہارے جسم کا بھی حق ہے. وإن لعينك عليك حقا, تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے. وإن لزوجك عليك حقا, تمہارا جو شریک حیات ہے, لائف پارٹنر, اس کا بھی حق ہے. تو ایسا نہیں کہ ایک آدمی کے کام کے چکر میں سارے حقوق کا عمل کر دو. بیوی کا حق گیا, اپنے جسم کا حق گیا, اللہ کا حق گیا. نہیں, سب کا حق ادا ہونا چاہیے. آپ کا کچھ وقت ہونا چاہیے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے, وہ وقت ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. 5 وقت کی نماز ہے, آپ کا ٹائم ہے اپنی بیوی بال بچوں کے حقوق کی ادائیگی, اس کے لیے جو آپ کا ٹائم ہے وہ ٹائم ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں کسی آفس میں, وہاں سے سیلری اٹھا رہے ہیں, اس کا حق ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس ٹائم پہ آپ فالتو کام نہ کریں. اور پھر اگر کچھ ٹائم آپ نے قوم کی خدمت کے لیے, لوگوں کی خدمت کے لیے رکھا, تو اس ٹائم میں ان کی خدمت کریں. لیکن یہ مکس نہ کریں کہ ایک کام کو پکڑ کے سارا کام چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آخری چیز میرے بھائیوں, نویں چیز, کہ کوئی بھی کام اپنا قد اور اپنی عمر دیکھ کے کریں. آپ دیکھیں, اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ اس کام کے لیے ایلیجیبل ہیں کہ نہیں ہے. اگر اپنے آپ کو فٹ پاتے تبھی اس کام پہ ہاتھ ڈالیں, ورنہ اس کام پہ ہاتھ مت ڈالیں. آپ اپنا ٹائم خراب کریں گے اور دوسروں کا بھی ٹائم خراب کریں گے. تو اگر کوئی کام کرنے کے آپ اہل ہیں, آپ کی اہلیت ہے, آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں, تبھی وہ کام کریں, ورنہ وہ کام نہیں کرنا چاہیے, چاہے علمی دینی اعتبار ہو یا دنیاوی ہو. اب دینی اعتبار سے آئے آدمی کے پاس مطالعہ نہیں, علم نہیں, اور ایک بڑا سا ٹاپک چھیڑ دیا, اس ٹاپک میں کتاب لکھوں گا, اس لائق ہے ہی نہیں, وہ نہیں لکھنا چاہیے. ایک بڑے ٹاپک پر آدمی بات کر رہا ہے, نہیں, آدمی کو اپنا قد دیکھ کے ٹاپک چننا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے, ہمارا قد کیا ہے. تو جتنی معلومات ہے, جتنا بڑا قد ہے, اتنا بڑا ٹاپک لینا چاہیے. دنیاوی اعتبار سے بھی کہ جتنا اس کی استطاعت ہے, اسی حساب سے کوئی اس کو کام کرنا چاہیے. کسی بھی آفس میں گیا, بولا مجھے بطور امپلائی دیکھ لو, میں یہ کام کر لوں گا, کچھ نہیں آتا جاتا, اس کیوں رکھ لے گا اس کو, ٹائم خراب کرے گا, بھگا دے گا اس کو. تو جو آتا ہے اتنا ہی کرو, نہیں آتا سیکھو, ورنہ کیا ہوگا, ٹائم ویسٹ ہوگا. آخری بات کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, اور وہ ہے کچھ کام صدقہ جاریہ والے بھی کرنا چاہیے. وقت بچانا ہے تو بھائی ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو ہماری نیکیوں کا سلسلہ ختم, نماز روزہ بند, تو کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے. جیسے آپ کوئی علمی کام کر کے چلے گئے, کوئی کتاب لکھی ہے, کوئی تقریر کر دیا, آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایسے ہی اولاد ہے, اس کو نیک بنا کے چلے جاؤ, وہ دعا کرے گی, ثواب ملے گا. ایسے ایک لسٹ ہے, یہ کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں دیکھیے برکت ہے. یعنی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا تو بھی ہمیں بینیفٹ مل رہا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی ایسا کرنا چاہیے, کچھ ایسا کام کر دو کہ اس سے آپ کو پیسہ آتا رہے. آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں, ادھر اڑانے کے بجائے کوئی گھر خرید لو, آپ نے کرایہ پہ دے دیا, آپ کو گھر بیٹھے پیسہ آ رہا ہے. کچھ ایسی جگہ انویسٹ کر دو جہاں بغیر محنت کے آپ کو پیسہ آ رہا ہے, تاکہ دنیا بھی بنے اور دین بھی بنے. صدقے جاریہ, دین اعتبار سے صدقے جاریہ, مرنے کے بعد بھی پیسہ ملتا رہے. دنیاوی اعتبار سے آپ کیسے ایسی جگہ انویسٹ کر دو کہ آپ کو گھر بیٹھے پیسہ ملے, تاکہ آپ کا جو وقت بچ رہا ہے اس میں آپ کوئی بہتر سے کام کر سکیں. تو یہ چند باتیں تھی وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ہمیں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو, بڑا ہو, مرد ہو, عورت ہو, کہ اپنے وقت کی قدر و قیمت کو سمجھے. یہ وقت امانت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب دینا ہے, اس لیے ہم سب کو اس کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو توفیق دے. آمین رب العالمین.